بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک اور ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی حصے کو روضہ یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام ابو جعفر طاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں احادیث اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم کا موقع تذکرہ قبر انور بنا، اور اس بات سے بلا شک و شبہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سوا ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھا ہے کہ وہ کس جگہ وفات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وفات پانے کی جگہ بتا دی، اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس میں آپ کی قبر انور ہوگی، اور آپ کو اس کا علم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے جن کو چاہا اس بات کی خبر دی کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ریاض الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک سے لے کر حضور پاک کے ممبر مبارک تک جنت کا یہ ایک باغ ہے کا ایک قطعہ ہے، جیسے حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ محدثین کا نام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہو کے ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا ممبر جنت کے بلند بالا باغ پر واقع ہے، اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی۔ مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ رہے تھا کہ کم تیل، چیخ و پکار اور غیر مہذب رویے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا ادراک رکھتی ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں، ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور حریف قالین بچھائی گئی ہے، ممبر رسول ممبر بننے سے پہلے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے پیشکش کی، یا رسول اللہ، کہ کیا آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں؟ آپ نے فرمایا، جیسا آپ کی مرضی۔ جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تمام بچے کی طرح چیخ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سراقہ میں رونے لگا، قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ رحمۃ اللہ ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست مبارک اور اسے سینے سے لگایا، آغوش رحمت میں لیا تو وہ تنا سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچوں کو ماں نے چپ کروا دیا۔ موجودہ ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے۔ یہ بہت خاص جگہ ہے، یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر رحمت العالمین نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے عزا محراب، رسول اللہ کے لیے رسول اللہ کی محراب ہے، اور محراب کے دہانے پر لکھا ہے یہ رسول اللہ کی جائے نماز ہے۔ روایت میں آتا ہے کسی جگہ پر رحمت العالمین نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی، لیکن
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت العالم کے قدم مبارک ہوتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہاں سر مبارک پڑتا تھا۔ اللہ اکبر! کیا کمال ادب تھا! جس جگہ آپ کا سر مبارک پڑتا تھا وہ جگہ بند کروا دی گئی ادب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ برابر ہے، مگر یہ مبارک جگہ سب سے بڑی فضیلت کی جگہ ہے۔ یہاں پر نماز کی عجیب کیفیت ہے۔ 2 رکعت کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ کے اہم ستون حرم کعبہ، بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور مسجد نبوی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تو ایسی سنت زندہ ہیں جنہیں تا قیامت امت محمدیہ کے لیے عبادت کا جز بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کے ممتا ایسی باغی کے مقرب انبیاء کو بھی اس ادا کا پابند بنا دیا اور مدینہ میں زوجہ رسول کو جنت کا وہ راز سمجھا دیا کہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنا دیا۔ ویسے تو مسجد نبوی کا چپا چپا عاشقوں کے لیے نہایت محترم ہے، لیکن روضہ رسول اور ریاض الجنہ کی شان بہت بلند ہے کہ ریاض الجنہ رسول اللہ سے ممبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے، اور اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جنہیں مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد نبوی کے بعد کی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روز انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیا گیا ہے جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ ان عظیم الشان ممبر ستونوں کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ ستون حنایا یہ ممبر رسول کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کے فراق میں روتا اور بلکتا، اور اس آواز کو عربی میں کہتے ہیں روضہ رسول کے بالکل سامنے واقع ہے۔ اسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کی وجہ سے تسمیہ کو اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے سے بہت زیادہ یہودی موجود ہیں۔ مسلمان نے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں نے امن معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا، تو اللہ اور اس کے رسول سخت غصے اور برہمی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابولباب مدینہ کے پرانے رہائشی تھے۔ ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں۔ انہوں نے ہر چیز جا کر یہودیوں کو بتا دی اور ہاتھ کے اشارے سے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سے سب کے گلے کاٹے جائیں گے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس طرح غلطی پر وہ اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت کے زمین پر کھڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک کھجور کے درخت کے ساتھ رسیوں سے خود کو باندھ لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ستون سریر، اس کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اقدس نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ پر آپ کا بستر مبارک بچھا ہوتا، اس بستر پر اکثر سرور کائنات آرام فرماتے ہیں۔ ستون غفور، اس جگہ مدینہ سے باہر ہوئے وفود آپ سے ملاقات کرتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں عقائد و جہاں تبلیغ فرماتے ہیں۔ ستون حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر نماز ادا کیا کرتے ہیں، نیز اس جگہ بیٹھ کر سرکاری دو جہان کی پاسبانی بھی کیا کرتے۔ محبوب خدا جب حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو اسی جگہ سے
ہو کر گزرتے ہیں۔ اکثر اوقات دیگر صحابہ کرام بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اس ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجد، یہ اصحاب صفا کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجر کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ نبی کریم نماز تہجد ادا فرماتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل، اس جگہ سے جبرائیل امین علیہ السلام داخل ہو کر انہیں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔ ستون عائشہ روضہ رسول کی جانب جلائیں تو راستے میں آنے والی تیسرا ستون ستون عائشہ صدیقہ کہلاتا ہے۔ پیارے آقا نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا تھا کہ اس مسجد میں ایک ایسی مبارک جگہ موجود ہے، اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اس جگہ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وہ جگہ نہ بتائی، آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی کر دیں، تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ شکریہ ایوری ون۔ پلیز سپورٹ مائی چینل، لائک مائی چینل، شیئر مائی چینل۔ اللہ حافظ ایوری ون، ٹیک کیئر۔